جی تو ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے دوستوں السلام علیکم۔ آج ایک میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سندھ دریا کے بارے میں۔ سندھ دریا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، اس کی نہریں کتنی ہیں، نہری نظام کیسا ہے، لمبائی کتنی ہے ان نہروں کی، اس دریا کی لمبائی کتنی ہے، اور تہذیبوں کے بارے میں ایک مکمل آگاہی حاصل کریں گے، اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اگر اس کے پانی کو استعمال کیا جائے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دریائے سندھ سے متعلق یہ ویڈیو ہے، لیکن اس کا آغاز ایک پرانی داستان سے ہوتا ہے۔ یہ کہانی مختلف زبانوں میں مختلف تہذیبوں میں چلی آ رہی ہے۔ یہ علاقہ جوگیوں کا ہے اور یہ کہانی جوگیوں سے جڑی ہے۔ جوگی اکٹھے ہوئے اور ریاضت کرتے کرتے ہمالیہ کے پہاڑوں تک جا پہنچے۔ آبادیوں سے بہت دور ہمالیہ کے پہاڑوں تک، کھائیوں تک پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ جا کر بیٹھ گئے۔ یہ جوگی وہ تھے جنہوں نے کانوں میں مندرا ڈالا ہوتا ہے۔ یہ جوگی کھائیوں کے درمیان بیٹھے تھے کہ ایک جوگی کی نظر ایک کالے سانپ پر پڑی۔ سانپ کو دیکھ لے جوگی تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ سب جوگی اس سانپ کے پیچھے بھاگے اور سانپ آگے بھاگا۔ کوئی جوگی راستہ روک رہا تھا تو کوئی بین بجا رہا تھا۔ بالآخر سارے جوگیوں نے مل کر اس سانپ کو پکڑ لیا، لیکن سانپ کو جب پٹارے میں بند کرنے لگے تو اچانک سانپ ان سے چھوٹ کر بھاگ گیا۔ جہاں جہاں وہ سانپ بھاگا وہاں وہاں دریا بہتا گیا۔ سانپ چلتا گیا، دریا بہتا گیا، سانپ بڑھتا گیا، دریا بہتا گیا۔ سانپ نیچے کی طرف اترا، سانپ ریگستان میں آیا۔ جوگی اس کا پیچھا کرتے رہے اور آخر کار سانپ کو چھپنے کے لیے ایک بہت بڑا سمندر نظر آیا، اور جان بچانے کے لیے وہ سانپ سمندر میں اتر گئے۔ اور یہ ہے دریائے سندھ کی سب سے پرانی کہانی، جو کہ بہت ہی پرانے لوک گیتوں اور کہانیوں کا حصہ ہے۔ آج کل گلگت بلتستان کے قصوں میں یہ قصہ مل جاتا ہے۔ دریائے سندھ محض ایک دریا نہیں، یہ اس سے کچھ بہت بڑا ہے۔ اس کے اوپر 56 نہریں ہیں، یعنی دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام اس دریا کے اوپر بنا ہوا ہے، اور ان نہروں کی لمبائی 56,000 کلومیٹر ہے۔ اگر ہم کسی بھی طرف زمین کا چکر لگائیں تو یہ 40,000 کلومیٹر بنتے ہیں، مگر یہ نہریں 56,000 کلومیٹر لمبی ہیں۔ اس کا پانی نہروں کے ذریعے اتنی دور تک جاتا ہے کہ اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ پانی کہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہ لمبائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی دریا کے ساتھ ہندوؤں کی سب سے مقدس کتاب رگ وید جڑی ہے، اور یہ کتاب آرین نے لکھی تھی، جن کو آریائی لوگ کہتے ہیں۔ آرین سنٹرل ایشیا سے آئے تھے، بلند پہاڑوں سے آئے تھے، برفانی علاقوں سے آئے تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، لمبے قد کے تھے، ان کے رنگ سفید تھے، اور یہ بڑے منظم تھے، یعنی ان کے اندر بیوروکریسی کا پورا سسٹم اس وقت موجود تھا۔ 4500 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، یہ منظم لوگ خاندانی نظام میں آباد رہے تھے۔ تو پہلے انہوں نے ایران کو تباہ کیا، اور یہ لوگ برے صغیر یعنی انڈیا اور پاکستان آج جہاں موجود ہیں اس جگہ پر آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔ انہوں نے مقامی تہذیبوں کو تباہ کر دیا اور یہاں آ کر قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے دریائے سندھ کی پہلی نظر سے دیکھا تو یہ لوگ ہیبت زدہ ہو گئے، اور اس کے دریا کے کنارے انہوں نے بیٹھ کر رگ وید لکھی، جو ہندوؤں کی کتاب ہے، بہت منظم کتاب ہے۔ یہ واحد دریا ہے جس کی سب سے پہلے پوجا ہندوؤں نے شروع کی تھی، اور اسے اڈیرو لال کہتے ہیں۔ رگ وید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ رگ وید دریائے سندھ کی عظمت کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہے: چل دیوتا تیری شایان شان استقبال کے لیے، 7 ندیاں کو تیری پیشوائی میں حاضر رکھتا ہے۔ اس شعر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرین کتنے تیز تھے اور کتنا جغرافیہ کو سمجھتے تھے، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ 7 بڑے دریا اس کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ساری دنیا یہی ہے جہاں وہ رہتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ دریائے سندھ کے کنارے جو
جو بہتی ہے یہاں یہیں پر صرف زندگی ہے اور کہیں بھی موجود نہیں ہے اور کہیں انسان موجود نہیں ہے۔ کچھ صدیوں بعد ان کو پتہ چلا کہ دنیا اور بھی ہے۔ پہلے ان کو لگتا تھا کہ ساری دنیا کو یہیں ایک دریا سیراب کرتا ہے۔ دریائے سندھ کو آرین لوگ دولت کی بخشش کرنے والا دریا سمجھتے تھے۔ آریہ اپنے سبت سندھو یعنی کہ 7 دریا بھی کہتے ہیں، دریائے سندھ کو سبت سندھو بھی کہتے ہیں۔ ویدوں کی رزمیہ نظموں میں 7 دریاؤں کا ذکر ہے۔ ایک سندھو یعنی سندھ دریا، دوسرا ورشدہ یعنی دریائے جیلم، چندر بھاگا یعنی کہ دریائے چناب، اور چوتھا ایراوتی یعنی دریائے راوی، اور پانچواں ویاس یعنی بیاس، چھٹا شوتدری یعنی کہ ستلج، اور ساتواں سرستی یعنی انڈیا کے لوگ اس کو سروتی کہتے ہیں، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ سندھو کا نظر نہ آنے والا دریا، اور یہ ہمارے ہاں بھی ایک دریائے داجل تھا جو اب نہیں رہا، لیکن وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، بہت عرصہ پہلے ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دوسرے دریا بھی یا تو ختم ہو گئے یا دوسرے دریاؤں میں مکس ہو گئے۔ آریاؤں کی آمد سے پہلے یہاں دراوڑ لوگ آباد تھے، جو پرانے لوگ تھے۔ شودریا ہندو جو چھوٹی ذات کے ہیں، یہ یہیں رہنے والے لوگ تھے، مگر آرین آئے اور انہوں نے اپنا نظام رائج کیا یہاں اور ان کو دبا کر رکھا۔ وہ تب سے اب تک دبے ہوئے ہیں۔ پہلے یہاں دراوڑ لوگ رہتے تھے، ان کی بڑی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ دنیا کے اولین شہر وادی سندھ میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر موہنجو داڑو اور ہڑپا، ان شہروں میں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تہذیب کتنی شاندار تھی اور وہ کسی انداز میں یہاں پر رہتے تھے۔ پھر بہت ساری آفات، زلزلہ اور بیرونی حملہ آور آئے تو وہ سارے کے سارے شہر ختم ہو گئے اور ان کے آثار آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی تہذیب میں وہ لوگ رہتے تھے۔ دراوڑ کے بعد گندھارا تہذیب آئی۔ 50 قبل مسیح میں یہاں سے انہوں نے اپنا نام بنانا شروع کر دیا اور 200 عیسوی تک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد تک گندھارا تہذیب نے اپنا لوہا منوایا۔ یہ بہت لڑاکا لوگ تھے۔ آپ نے مہاراجہ اشوک کے بارے میں سنا ہوگا۔ اشوکا، انڈیا نے ایک مووی بھی بنائی ہے۔ اس طرح آپ نے مہاراجہ پورس کے بارے میں سنا ہوگا، جس کے ہاتھی بڑے مشہور تھے، جو کہ سکندر اعظم سے لڑا تھا، تو اس کا تعلق بھی گندھارا تہذیب سے تھا۔ اس طرح یہ تہذیب بھی آگے چلتی گئی اور آخر کار اس تہذیب کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ وادی سندھ کے 3 بڑے مذاہب ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے تھے سندھ کے دریا کے ساتھ ساتھ۔ پہلا ہندو مت، دوسرا بدھ مت اور تیسرا سکھ مت ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بدھ مت شروع ہوتا ہے، یعنی پہاڑوں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں سے بدھ مت شروع ہوتا ہے، اور دوسرا نسبتاً کم پہاڑوں والے علاقوں جہاں پر میدانی علاقے ہیں اور کم پہاڑ ہیں وہاں سے ہندو مت شروع ہوتا ہے، اور زرخیز والی زمینوں میں سکھ مت شروع ہوتا ہے۔ یہ 3 مذاہب جو کہ بڑے ہیں اس دریا کے ساتھ پیدا ہوئے، اور باقی چھوٹے بھی بہت سارے ہیں۔ اس دریا پر جب اسلام آیا تو اس کے قریب جتنی آبادیاں تھیں تو انہوں نے اسلام کو فوراً قبول کیا اور حق سمجھا، اسلام میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہاں ایک طبقاتی نظام رائج تھا۔ اسلام نے اس طبقاتی نظام کو چیلنج کیا، لوگ اس میں دلچسپی لینے لگ گئے اور مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ دریائے سندھ کے دونوں اطراف جو اسلام پھیلا اس میں اولیاء کرام کا بہت بڑا کردار تھا۔ دریائے سندھ کے جو 7 علاقے ہیں ان میں 96% آج بھی مسلمان ہیں اور 4% غیر مسلم ہیں۔ یہ مانسروور جھیل سے نکلتا ہے۔ مانسروور جھیل کے 4 کنارے ہیں۔ اس جھیل کی شکل ایک گھوڑے کی طرح ہے، یعنی مشرق میں گھوڑے کے منہ سے یہ جو دریا نکلتا ہے برہما پتر، اور اس دریا پر انڈیا اور چین کی لڑائی بھی چل رہی ہے۔ یہ دریا تبت چائنا سے نکلتا ہے اور انڈیا میں آ کر گر جاتا ہے، پھر بنگلہ دیش کو سیراب کرتا ہے اور سمندر میں جا کے گر جاتا ہے۔ اس پر چائنا ڈیم بنا رہا ہے اور انڈیا کو اس پر بہت بڑا پرابلم ہے۔
दूसरा दरिया जो जनूब में मोर के मुंह से निकलता है जिसे करनाली दरिया कहते हैं और ये गंगा के अंदर जाकर मिल जाता है। फिर मगरब में हाथी के मुंह से एक और दरिया निकलता है और ये दरिया सतलुज है। शुमाल की तरफ से ऊपर के एरिया से शेर के मुंह से एक दरिया निकलता है जिसे तिब्बत की ज़बान में संगी खुम्बान कहते हैं, यानी शेर दरिया। मानसरोवर झील से ये निकलता है, मगर 1907 में स्वीडन का एक सयाह जिसका नाम सेवन हिडन था, वो दरिया सिंध का तलाश करने के लिए निकला और उसने कहा कि ये इतना अजीम दरिया, इसका देखा जाए ये कहाँ से शुरू होता है। तो वो तिब्बत जाके पहुँचा। जैसे वो तिब्बत पहुँचा तो उसने देखा कि मानसरोवर से 40 किलोमीटर ऊपर 2 नदियाँ हैं और उन नदियों में एक नदी का नाम संगी खुम्बान है और दूसरा का कार्तिंग नदी है। ये नदियाँ मानसरोवर झील को पानी फराहम करती हैं और इससे आगे दरिया सिंध शुरू हो जाता है। लेकिन तिब्बत के लोग संगी खुम्बान को ही दरिया सिंध का नुक्ता आगाज़ तस्वर करते हैं, इसलिए संगी खुम्बान को सिंध दरिया का नुक्ता आगाज़ अब तस्लीम कर लिया गया है। ये दरिया सिंध और इसके साथ हिंदू, इंडिया, ये कहाँ से लफ्ज़ है, इसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे को सिंध कहते हैं और सूबा सिंध इसी दरिया की वजह से है और हिंद भी इसी दरिया की वजह से मशहूर है, क्योंकि जो फ़ारसी लोग थे वो सीन को हे बोलते थे, यानी कि सिंध को हिंद बोलते थे। और यहाँ पर जब यूनानी आए तो वो हे को अलग बोलते थे, उन्होंने इसको इंद कहना शुरू कर दिया और इंद की वजह से इंडस रख दिया गया। जब यूनानी सिकंदर आज़म के साथ आए तो उन्होंने इसे इंडस कहा और इंडस लफ्ज़ से नाम इंडिया निकला। सेकुलर हिंदू आज भी कहते हैं कि इसे इंडस पुकारा जाए, लेकिन इंडिया के लोग कहते हैं कि इसे भारत पुकारा जाए। जब आर्यन आए तो उन्होंने सिंध दरिया पर आकर उसकी किताबें लिखी, यानी कि हिंदुओं की किताबें लिखी। संगी का मतलब होता है शेर और खुम्बान का मतलब होता है दरिया, यानी कि शेर दरिया। तिब्बत के लोग इसे शेर दरिया कहते हैं, संगी खुम्बान। संगी को देखें तो हर सिख अपना नाम जो उनके नाम का एंड होता है वहाँ पर सिंह लिखवाते हैं, जैसे देव सिंह। पश्तो में इसे अबासीन कहते हैं, यानी कि दरियाओं का बाप। मैरान इसे नाम फ़ारसियों ने दिया और फ़ारसी में मैरान सूरज की सरज़मीन को कहते हैं। तरीक़ के सारे रखे गए नाम दरिया सिंध की अज़मत और बड़ाई को बयान करते हैं। जो भी यहाँ आया वो इस दरिया से मुतासिर होकर ही गया। अब बातें हैं कि इस दरिया की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है। इसके ऊपर काला बाग डैम बनना चाहिए। बहुत सारे नए डैम इसके ऊपर बन रहे हैं, जैसे दासू डैम, दिया मीर बादशाह डैम या मोहम्मद डैम हो। वो सारा पानी आकर दरिया सिंध में गिरता है और ये दरिया सिंध की वजह से ही हो रहा है। तरबीला डैम और चश्मा डैम पहले इसके ऊपर हैं और मंगला डैम सतलुज के ऊपर है, लेकिन वो पानी भी दरिया सिंध में आकर मिलता है। इसके बेसन 11 लाख मुरबा किलोमीटर है, लेकिन ये इतना है कि पाकिस्तान के रकबे से 1.5 गुना है, यानी कि पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन इसकी बात की जाए तो ये 11 लाख मुरबा किलोमीटर है। इसमें तकरीबन 20 दरिया आकर शामिल होते हैं। इनमें ज़ंस्कार, सोरू, कुन्नड़, हुंजा, काबुल, जेलम, रावी, चनाब, सतलुज, सवात और दरिया योब हैं। ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसका सालाना बहाव 243 क्यूबिक किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया नील है, उससे भी ये डबल है। ये दरिया दजला और दरिया फुरात से 3 गुना है। इसका 75% पानी ग्लेशियर से आता है और पाकिस्तान के बलाई इलाकों में 5280 ग्लेशियर हैं। जब वो पिघलते हैं तो इसके अंदर पानी आता है और ये सदियों से ऐसा ही हो रहा है। इस दरिया की लंबाई 3200 किलोमीटर है और पहाड़ों में ये दरिया ज़रा गहरा बहता है और मैदानी इलाकों में इस दरिया की चौड़ाई कहीं कहीं 25 किलोमीटर तक फैली हुई है। दरिया सिंध के बलाई इलाकों में एक कबीला रहता है। उस कबीले का नाम है कारीगर कबीला। ये कबीला तरबीला डैम की तामीर से पहले चिलात से अटक तक दरिया सिंध का सोना छांटते थे। अटक और दरिया सिंध के किनारों के ऊपर से ये सोना निकलता था।
چکوال کے لوگ دریائے سواں سے آج بھی سونا نکالتے ہیں۔ دریائے سندھ کے یعنی کہ جو سندھ طاس کا معاہدہ تھا، اس کے بعد پاکستان کے مشرقی دریا یعنی راوی، ستلج اور بیاس، ان کا پانی پورا کرنے کے لیے دریائے سندھ سے نہریں نکالیں گئی اور یہ پانی یہاں پر لایا گیا۔ اگر پاکستان میں اس دریا کے پانی کو سائنسی طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ 22 کروڑ عوام کو کھلا پلا سکتا ہے۔ اب برڈز کی بات کرتے ہیں۔ مینگروز کے جنگلات دریائے سندھ کے اختتام پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دریا ایک اور جھیل بناتے ہیں جسے منچر جھیل کہتے ہیں۔ اس جھیل کی بات یہ ہے کہ ایک گاؤں ایسا بھی آباد ہے جو کشتیوں پر رہتا ہے، کشتیوں پر ہی سوتا ہے، کشتیوں پر ہی اپنے شادی بیاہ کرتا ہے اور ساری زندگی کشتیوں پر ہی ان کی گزرتی ہے، اور اسی جھیل میں سے مچھلیاں پکڑ کر وہ اپنی غذائی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ اور منچر جھیل بھی دریائے سندھ کے ساتھ جڑی ہے۔ سائبیریا سے آنے والے پرندے سب سے بڑی رہائش گاہ جو ان کی ہے وہ یہیں ہے۔ جب وہاں سے بہت ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ پرندے یہاں آتے ہیں، اور سندھ محض دریا نہیں ہے، یہ ایک شیر ہے اور اس کا دل بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے ساتھ خالی پانی نہیں بہتا، اس کے ساتھ ایک تہذیب بہتی ہے، زندگی بہتی ہے، لوگوں کی امیدیں بہتی ہیں، لوگ اس کے ساتھ رہتے چلے جائے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بتاتے چلے جائیں۔ اس میں کہانیاں ہیں، اس میں داستانیں ہیں، اس میں حوالے ہیں، اس میں بہت ساری تاریخ ہے۔ اس نے انسانوں کا وہ عروج اور زوال دیکھا جو شاید انسانوں نے بھی انسان کا نہ دیکھا کسی کا۔ آج بھی انسان اتنا اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا دریائے سندھ جانتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجیے گا۔ مزید کسی کے بارے میں ویڈیو بنانی ہو یا کسی کی بایوگرافی بیان کرنی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی کے بارے میں آئے گی۔